الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني 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 يا رسول الله یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک الخیراور یا شبیر یا شبر لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ نادی علیا مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولایتك یا علی یا علی یا علی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بحق خواجہ عثمان ہارونی بحق خواجہ عثمان ہارونی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا سلیمان چشتی مدد کن یا سلیمان چشتی جب دم آخر ہو یا اللہ سامنے ہو چہرے رسول اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ جیسے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ یا جد الحسن والحسین۔ اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، بے شک اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل بھی اہل عقل کی نہیں ہے، آج کی محفل اہل دل کی محفل ہے۔ بے شک ہاں، اور جس کے پاس دل ہے بس وہی اس کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کا متحمل بھی ہے۔ بے شک یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا۔ سبحان اللہ۔ جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی چاکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک آنکھ میں جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، ہر ایک سانس میں جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، صفے بچھی ہوئی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ صفے بچھی ہوئی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ اور
بڑی پیاری بات مظفر شاہ صاحب وارسی کرتے ہیں کہ مظفر شاہ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، مظفر شاہ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا۔ اور ایک شعر جو رنگ سلیمانی کا ہے نا، اور صرف رنگ سلیمانی جس کے پاس ہے اسی کے لیے ہے۔ اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، سکون چاہیے تو پھر دھمالیوں میں بیٹھ جا۔ ہاں دھمال، ہاں آج کچھ لوگ دھمال کو سمجھے نہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگے۔ تو مظفر نے کہا کہ سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا۔ اور میں ایک رات خواجہ صاحب کا گنبد دیکھ رہا تھا اور یہی کلام پڑھ رہا تھا کہ اچانک وہ ہوتا ہے نا کہ لڑی سے لڑی جڑ جاتی ہے، تو پھر یہ جاری ہوا کہ چشتیوں میں بیٹھ جا، بہشتیوں میں بیٹھ جا۔ یہ پورا کلام فی البدی ہے، خواجہ صاحب کے گنبد کو دیکھ کر لکھا میں نے، اور یہ کلام بمشکل 5 منٹ سے بھی کم میں مکمل ہوا ہے جی۔ اور کسی شاعر کی مدد بھی نہیں لی ہے اور نہ کسی شاعر نے اس میں اصلاح کی ہے۔ یہ فیض کی بات ہے، کرم کی بات ہے، اس لیے کہ آج دارالعلوم کا جلسہ نہیں ہے، آج خواجہ سلیمان توسوی کا عرس ہے۔ ہاں، اور پھر عرس کی محفل ہے تو مجھے سماعتیں بھی ویسی ہی چاہیے جی۔ ہاں اب آپ دیکھیں، میں نے کہا چشتیوں میں بیٹھ جا، بہشتیوں میں بیٹھ جا۔ ہاں جنہیں اردو آتی ہے مجھے لگتا ہے وہ سبحان اللہ ضرور کہیں گے، ورنہ کچھ لوگ بشتی سمجھتے ہیں، بہشتی کو ابھی بھی بشتی سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی ہمارے بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو علماء سے دور ہے، اللہ انہیں علماء سے قریب کرے۔ ہاں بڑا فرق ہے، بشتی اور ہوتا ہے، بہشتی اور ہوتا ہے۔ بہشتی کہتے ہیں جنتی کو، ہاں تو چشتیوں میں بیٹھ جا، بہشتیوں میں بیٹھ جا، چشتیوں میں بیٹھ جا، بہشتیوں میں بیٹھ جا، لگا کے ضرب حق معین مستیوں میں بیٹھ جا۔ چشتیوں میں بیٹھ جا، شروع سے لے کے آخر تک۔ ایسے فقیر ہے قادری، لیکن ہندوستان والوں کی تو خون میں چشتیت ہے۔ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ قادری فیض بھی ملا ہے تو واسطہ چشتیت ہے۔ تو چشتیوں میں بیٹھ جا، بہشتیوں میں بیٹھ جا، لگا کے ضرب حق معین مستیوں میں بیٹھ جا۔ اور سریا سے ہے تو پرے، پہنچ تو قدم ناز میں۔ سریا سے ہے تو پرے، سریا سے ہے تو پرے، پہنچ تو قدم ناز میں۔ نہ کبر کر فنا ہو جا کے پستیوں میں بیٹھ جا، نہ کبر کر۔ ہاں چشتیوں میں کبر ہے ہی نہیں، اور جس میں ذرہ برابر کبر آ جائے وہ چشتی نہیں۔ ہاں وہ چشتی نہیں۔ سریا سے ہے تو پرے، پہنچ تو قدم ناز میں۔ نہ کبر کر فنا ہو جا کے پستیوں میں بیٹھ جا۔ اور جنید و بایزید کا جو فیض ہو فرید کا، جنید و بایزید کا جو فیض ہو فرید کا،
جنید و بایزید کا جو فیض ہو، فرید کا نہ در بدر بھٹک انہی کی بستیوں میں بیٹھ جا، نہ در بدر بھٹک انہی کی بستیوں میں بیٹھ جا۔ تو بابا قطب الدین، تو بابا فخر الدین اور قطب نظام الدین سے، تو بابا فخر الدین اور قطب نظام الدین سے، تو بابا فخر الدین اور قطب نظام الدین سے ولا کے جام لے لے، ایسی ہستیوں میں بیٹھ جا۔ ولا کے جام لے لے، ولا کے جام لے لے، ایسی ہستیوں میں بیٹھ جا۔ اور تو سید شکستہ دل، عذاب نار سے نہ ڈر، تو سید شکستہ دل، عذاب نار سے نہ ڈر، تو سید شکستہ دل، عذاب نار سے نہ ڈر، تو پڑھ کے ختم خواجگان چشتیوں میں بیٹھ جا، تو پڑھ کے ختم خواجگان چشتیوں میں بیٹھ جا۔ الہی تابود خورشید و ماہی، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیارہ روشنائی، چراغ چشتیارہ روشنائی۔ دوستو، یہ پورا جو چشتی فیض ہے، سب سے پہلے تو میں ایک بات شروع میں رکھ دوں کہ یہ جو میں نے کہا نا چشتی بہشتی، چشتی جو بہشتی ہے، بہشتی یعنی جنتی، کیا ہے بہشتی کا مطلب ذرا بولو، سب کی آواز آ جائے بھائی۔ ہاں، یہ ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ہاں، اور نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ خانقاہ، اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے خان، ایک ہے قاہ۔ خان کا مطلب ہوتا ہے خانہ، جگہ، گھر، اور قاہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے کی۔ تو خان کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں عبادت کی جائے، جہاں یار کا ذکر ہو، جہاں یار کی یاد ہو، جہاں یار کی بات ہو، تو یہ محفل خانقاہی ہے نا۔ درسگاہی بھی ماحول ہم جانتے ہیں، اور درسگاہی جب بات آئے گی تو پھر درسگاہی بات بھی ہم کریں گے، لیکن آج تو تھوڑی خانقاہیت ہی غالب ہوگی، اس لیے کہ محفل عرس کی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو بچوں، یاد رکھو، کیونکہ یہاں طلاب زیادہ ہے، میں بھی انہی طلاب میں ایک ہوں۔ جب ہمارے بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی دستار ہو رہی تھی، تو صرف علاء الدین اصولی کا ہاتھ نہیں تھا دستار باندھنے میں، بدایوں کا ایک مجذوب تھا جو ایک نعرہ مارتا تھا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اس مجذوب کا نام آج تک کسی کو نہیں پتا، لیکن ساری دنیا اسے علی مولا ہی کے نام سے پکارتی ہے۔ وہ پہنچ گیا اور اسٹیج پر آ گیا، اور اس نے جب اسٹیج پر قدم رکھا تو علاء الدین اصولی جیسا عالم جو بڑا اصولی ہے، ارے علاء الدین اصولی جیسا تو کوئی یہاں اصولی نہیں بیٹھا ہے، ان جیسا اصول کس کے پاس آئے گا؟ ہاں، جس نے نظام الدین کو پڑھایا ہے۔ علاء الدین اصولی پیچھے ہٹ گئے، کہا بابا علی مولا آؤ، باقی کا امامہ تم باندھو۔ اب جیسے ہی امامہ باندھا، امامہ باندھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو سرکار نظام الدین اولیاء نے کیا، وہ کیا کیا؟ یہ نہیں کہ مالا پہننا شروع کر دیا، نذرانہ بٹورنا شروع کر دیا، اپنے نام کے جے جے کار لگانا کروانا شروع کر دیا، نہیں، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جھک گئے اپنے استاد کے قدموں میں۔
پہلا کام دستار کے بعد پہلا کام کیا؟ استاد کے قدموں میں جھک گئے اور بتا دیا کہ جب چشتی علم حاصل کرتا ہے تو اکڑتا نہیں ہے، وہ جھک جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟ اللہ اکبر، وہیں پر یہ علی مولا مجذوب یہ کہتے ہیں ایک دن یہ بڑا آدمی بنے گا۔ پتہ یہ چلا جو جھکتا ہے اسے بلندیاں ملتی ہے، ہاں جو جھکتا ہے اسے بلندیاں ملتی ہے۔ اور دیکھیں نا، یہ جو چشتی بہشتی کی میں بات کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے پاس جو بھی باتیں ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ کہانیاں، قصے یا من گھڑت۔ الحمدللہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارثین موجود ہیں، وارثین موجود ہیں۔ اور کیسے وارثین موجود ہیں؟ ذرا توجہ کریں۔ حضرت پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی کے پیر و مرشد، جن کا اصل نام ہے سہیل اور جن کا لقب ہے نور محمد، جو کھرل برادری سے ہے، مہار کے رہنے والے ہیں، 36 سال دلی میں گزارے، 36 سال مرشد کی جوتیاں سیدھی کی، خواجہ فخر پاک کی۔ وہ نور محمد محاربی فرماتے ہیں کہ الہام کے ذریعے یہ بات پتہ چلی۔ توجہ، اب الہام کس کو ہوا؟ آپ کو یا مجھے نہیں، الہام ہوا اسے کہ جسے دنیا خواجہ غریب نواز کہتی ہے، اس غریب نواز کا جو خواجہ ہے وہ ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ خواجہ عثمان ہارونی کو الہام ہوا۔ کیا الہام ہوا؟ تھوڑا ایکو کم ہو جائے تو ذرا اچھا لگے گا۔ کیا الہام ہوا؟ خواجہ عثمان ہارونی کو الہام ہوا کہ تمہارے سلسلے میں ایک ایسا مرد پیدا ہوگا، ایک ایسا تمہارے سلسلے میں شخص آئے گا کہ جو فخر ہوگا پورے چشتیت کا۔ اس کی نشانی یہ ہوگی، اس کی علامت یہ ہوگی، اس کی پہچان یہ ہوگی، اور جب یہ نشانی کوئی پائے تو پھر اس سے پوری چشتیت کے لیے دعا کروائے۔ قیامت تک جتنے چشتی آئیں گے ان کے لیے دعا کروائے۔ اب یہ بات وصیت کی خواجہ معین الدین اجمیری کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے۔ پھر یہی بات جب انہوں نے خواجہ غریب نواز میں نہیں دیکھی، یعنی وہ علامت جو بتائی گئی، تو خواجہ غریب نواز نے وہ علامت اپنے اندر نہیں پائی۔ پھر آپ نے وہ بات پاس کی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وہ بات نظام الدین اولیاء میں نہیں دیکھی، تو وہ بات پاس کی خواجہ نظام الدین اولیاء کو، بابا فرید الدین گنج شکر کو۔ پھر بابا فرید الدین گنج شکر نے وہ بات پاس کی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو۔ لیکن ہوا کیا؟ توجہ، بابا نظام الدین اولیاء کے ذہن میں تھا، اس لیے کہ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ تمہیں تلاش کرنا ہے اس مرد کو، اس فرد کو، اس قلندر کو، اس ایک کو جو پوری چشتیت کا فخر بنے گا، اس ایک کو جو پوری چشتیت کی نیا کنارے لگائے گا، اسے تلاش کرنا ہے۔ اب ہوا کیا؟ ایک مرتبہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی حوض میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں اور پیر ہلا رہے ہیں۔ سامنے سے ان کے مرشد
خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف لائے. اب حوض کے سامنے خواجہ نظام الدین، یہاں خواجہ نصیر الدین، آمنے سامنے. اب وہ علامتیں جو الہامی طور پر خواجہ عثمان نے فرمائی تھی، اس وقت وہ ساری علامتیں خواجہ نصیر الدین میں ظاہر ہو رہی تھی. اب جب علامت پائی تو آپ نے اتنا بھی وقت ضائع کرنا گوارا نہ کیا کہ حوض کو کراس کر کے میں آؤں. وہیں پر نظام الدین اولیاء حوض میں کود جاتے ہیں اور فوراً جتنا جلدی ہو سکے آگے بڑھتے ہیں. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی عالم استغراق میں ہے، آگے پہنچتے ہیں اور حوض کے اندر پیر پکڑ لیتے ہیں نصیر الدین چراغ دہلی کا. ذرا سوچو تو صحیح کیا منظر ہوگا کہ پیر نے پیر پکڑے ہیں مرید کے، اور یہ رنگ صرف رنگ چشتیت ہی ہے. ہاں ورنہ تو اور جگہوں پر تو الا ماشاء اللہ، جسے اللہ محفوظ رکھے، ابے میں پیر ہوں، میں مرید کے پیر پکڑوں گا. لیکن جب مرید میں کوئی خاص بات دیکھ لی، اب نظام الدین اولیاء کے پیر پکڑے. اب نظام الدین اولیاء نے جو ہے پیر پکڑے نصیر الدین چراغ دہلی کے. اب خواجہ نصیر الدین پیر چھڑوا رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ نظام الدین بھی کس کے پکڑے ہوئے ہیں. یہ پیر چھڑوا رہے ہیں، یہ چھوڑ نہیں رہے. کہا چھوڑو، کہا ایسے نہیں چھوڑوں گا. پہلے وعدہ کرو کہ اللہ سے یہ دعا کرو گے کہ قیامت تک جتنے چشتی آئیں گے سب کی توبہ اللہ قبول کرے گا. پہلے وعدہ کرو کہ یہ دعا کرو گے قیامت تک جتنے چشتی آئیں گے ان سارے چشتیوں کو اللہ کی رضا ملے گی اور مرنے سے پہلے توبہ ملے گی. نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہاں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں. بس اسی دن سے یہ اعلان ہو گیا کہ یہ سلسلہ اب صرف سلسلہ چشتیہ نہیں رہا. ارے جو چشتی ہو گیا قسم خدا کی وہ بہشتی ہو گیا. اور کبھی اپنے آپ کو مت دیکھنا، نسبت بڑی شے ہے، نسبت بڑی شے ہے، نسبت بڑی شے ہے. ہاں آپ کو میں کیا بتاؤں، بڑی عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے کہ علی و فاطمہ کے بیٹے کو بٹھایا گیا ہے پٹھان کی تعریف کرنے کے لیے. کچھ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بھائی پوری دنیا تو علی و فاطمہ کے بیٹوں کی تعریف کرتی ہے نا، لیکن آج کچھ الٹا ہو رہا ہے. اب آپ کہو گے کہ جناب ایسا کیوں، تو میں کہوں گا بات یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یقیناً علی کی آل، فاطمہ کی آل معظم ہے، لیکن جو حقیقی معنوں میں اپنے مرشد کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ قسم خدا کی اگر اس وقت پوری دنیا پہ کسی کی حکومت چل رہی ہے تو وہ دو پٹھانوں کی حکومت چل رہی ہے. آپ کہیں گے سید صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ بالکل، ایک پٹھان وہ ہے کہ دنیا جس کے علم کا لوہا مان رہی ہے. امریکہ چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ، سڈنی چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، جس کو دیکھو احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان.
میں نے ان کے مرشد خانے سے پوچھا، ارے تم نے ایک پٹھان کو کیا پلایا، تم نے ایک پٹھان کو کیا دیا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ خدمت آل محمد اس نے کی خدمت جو نور کی تو خانزادہ سیدوں کا اعلی حضرت بن گیا، خانزادہ سیدوں کا اعلی حضرت بن گیا۔ اور شہر بریلی تجھ پہ فضل ہے نوری کا، شہر بریلی تجھ پہ فضل ہے نوری کا، آج بنا جو مرکز اہل سنت ہے۔ اور جن کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے، جن کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے، ہاں یہ بھی شان اعلی حضرت ہے۔ کوئی پوری دنیا میں چلا جائے، دیکھیے میں تو بہت کم پڑھا لکھا ہوں، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ جہاں تک بھی میں گیا ہوں 10 15 20 کنٹری میں جہاں تک بھی جانا ہوا ہے، میں نے تو دیکھا ہے کہ ہر جگہ جہاں جہاں پرچم رضا لگا ہے، ہاں تو وہاں چشتی بزرگوں کی عظمتیں ہو رہی ہے، ہاں وہاں یا خواجہ کہا جا رہا ہے۔ تو ایک پٹھان یہ حال دیکھو کیا ہے کہ جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی ساری دنیا کہتی ہے مجدد دین و ملت۔ ہم نے اعلیٰ حضرت سے کہا، اعلیٰ حضرت کیا تمہارا بھی کوئی اعلیٰ حضرت ہے؟ کیا تم بھی کسی کو مجدد مانتے ہو؟ تو رخ کرتے ہیں ماریرا کی طرف، کہتے یہ ہیں جو میرے مجدد ہیں، یہ ہیں جو میرے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب دوستو یہ ملا کیسے؟ آپ کہو گے علم سے، میں کہوں گا علم والے تو بڑے گزرے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے والد نے معلم الملائکہ کہا ابلیس کو۔ ہاں ایسا علم والا تو کہاں ہمیں ملے گا جو فرشتوں کو پڑھائے؟ ہاں لیکن بات کیا ہے، علم اپنی جگہ، آدمی بنتا ہے دو چیزوں سے، یا تو کرم سے بنتا ہے یا کسی کی نگاہ سے بنتا ہے، یا تو کرم سے بنتا ہے یا کسی کی نگاہ سے بنتا ہے۔ اور دوسرا پٹھان کون؟ ہے کیا بتاؤں میں اس پٹھان کے بارے میں؟ پوری چشتیت میں صرف 2 شہباز ہیں۔ کتنے شہباز ہیں؟ کوئی تیسرا شہباز نہیں ہے، 2 شہباز۔ ایک شہباز وہ کہ جب بابا قطب الدین بختیار کاکی اجمیر لے کر کے آئے تو نظر پڑی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر، تو کہا وہ قطب الدین کیسے شہباز کا شکار کیا ہے؟ کس نے کہا؟ خواجہ غریب نواز نے کہا۔ اور پھر دوسرا کون؟ دوسرا وہ شہباز کہ جنہیں مرشد نہیں کہہ رہے، 36 سال وہ نور محمد مہاروی جو دلی میں علم حاصل کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں جب تو واپس جانا تو کوہستان کی طرف، کوہ سلیمانی کی طرف ایک شہباز ہے، ہاں اسے ضائع مت ہونے دینا، اسے ضائع مت ہونے دینا۔ اب وہ شہباز کون تھا؟ ارے یہ وہی شہباز ہے جسے پوری دنیا نور محمد کا مرید اور خلیفہ خواجہ سلیمان توسوی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے خواجہ سلیمان توسوی۔ اور سنو انشاءاللہ ہمارے کرم فرما، ہمارے مربی اور بڑے بھائی حضرت حافظ منیر چشتی سلیمانی
یہ تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ آج اس بزرگ کی نسبت سے اس ادارے کو بھی 26 سال ہو گئے، 26 سال۔ اللہ رب العزت اس بزرگ کی نام کی برکت سے اس ادارے کو ترقی عطا فرما۔ اب دیکھیے یہ جو چشتیت ہے نا، یہ ایک روحانی نظام ہے۔ ہاں، آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ پیرا مریدی اور مریدوں سے چندہ وصول کرنے والی کوئی جماعت ہے۔ ہاں، یہاں حال یہ ہے کہ اگر کوئی مرید آتا ہے اور اپنی کوئی فتوحات پیش کرتا ہے اور ذرا بھی اس کے دماغ میں فطور آتا ہے تو اس کی فتوحات بھی لوٹا دی جاتی ہے اور پھر اس کی آنکھیں بھی کھول دی جاتی ہے۔ ہاں، اسے بتا دیا جاتا اندھا مت بن، اندھا مت بن۔ لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں، تھوڑی سی توجہ ہے۔ دیکھیے یہ جو نظام ہے کیسا ہے۔ مدینے سے مدینے والے نے بھیجا غریب نواز کو اجمیر، اسٹیٹ تو بڑے بن گئے اور ابھی بھی بنیں گے، لیکن راجستھان یہی ہے۔ راجستھان سمجھتے ہو نا؟ ہاں، پتہ یہ چلا کہ کوئی اگر مانے تو مانے، اور اگر وہ نہیں بھی مانتا تو مجبور ہے۔ مہاراشٹر اپنی جگہ، بہار اپنی جگہ، یو پی اپنی جگہ، بنگال اپنی جگہ، راجستھان تو کل بھی یہی تھا اور قیامت تک یہی رہے گا۔ بلکہ ایک بات عرض کر دوں، کل میرے مربی، میرے مرشد حضرت علامہ سید امین القادری فرما رہے تھے، سید صاحب ایک اور بات بتاؤں میں راجستھان کی؟ میں نے کہا ضرور بتاؤ۔ کہا مخدوم اشرف نے جسے اپنا روحانی بیٹا بنایا، وہ غوث پاک کا شہزادہ نور العین، فرماتے نور العین کی قیامت تک جتنی اولاد آئے گی، نور العین تو بغدادی ہے، نور العین تو کچھوچوی ہے، لیکن جو نور العین کے عقد میں آئی وہ بھی اسی راجستھان کی بیٹی ہے۔ ہاں، یہ خاص نسبت ہے، یہ خاص نسبت ہے۔ بلکہ آج مجھے راجستھان پر نہیں بولنا ہے، مجھے بلوچ تک پہنچنا ہے۔ ہاں، بلوچ تک پہنچنا ہے تو راستہ بڑا لمبا ہے، لیکن انشاءاللہ خواجہ سلیمان پار کرائیں گے، کیونکہ ہماری حقیقت تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دی، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ ہماری حقیقت تو یہی ہے، ہمارا کیا علم، کیا ہمارا ذہن، کیا ہمارا پڑھنا، یہ تو وہ ہے نا چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائے رکھے سوڑیاں۔ ہاں، ہم تو بس اس طرف نسبت دیکھتے ہیں، اس طرف۔ اب آپ دیکھیں نظام، نبی نے راجستھان میں بھیجا راج کرنے کے لیے راجہ بنا کر۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ہاں، کسی ایسے کو بٹھایا نہیں جاتا جو ملک چھوڑ کر، گدی چھوڑ کے، تخت چھوڑ کے مجبور ہو جائے دوسرے ملک میں جانے، نہیں۔ اور سنو، اب نبی نے جسے بٹھا دیا، آتے رہے گی دنیا، باتیں ہوتی رہے گی، کہیں بھی پہنچ جاؤ، اگر نبی نے چنا ہے اجمیر کو تو سارے مرکزوں کا مرکز قیامت تک اجمیر معلیٰ رہے گا، کیونکہ بھیجا نبی نے ہے۔ اب خواجہ صاحب تو رک گئے اجمیر، لیکن خواجہ صاحب کی نظر تھی پورے ایشیا پر، اس لیے کہ ولایت ہند ملی ہے نا، کا کام ایشیا میں کرنا ہے۔ راجستھان اگر آپ دیکھیں یوں بھی
تو سینٹر میں نہیں آتا، تھوڑا سا سائیڈ ہے. اب پورے اکھنڈ بھارت ہے نا، اکھنڈ بھارت میں کام کرنا ہے. ولایت ہندوستان ان کو ملی ہے. اب کہا کہ بھیا انقلاب اگر کہیں سے آتا ہے تو وہ دلی سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ دلی میں بھیجا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو. کس کو بھیجا؟ قطب الدین بختیار کاکی کو. اور اس قطب الدین بختیار کاکی نے دلی میں بیٹھ کر قسم خدا کی وہ حکومت کی کہ دلی کا شہنشاہ بھی آپ کا مرید، دلی کا شہنشاہ بھی آپ کا مرید. اور سنو، خواجہ صاحب بھی جانتے تھے، اور ان کی نظر ہماری نظر تو صرف 2024 پر ہے. 25 پہ کیا ہو نہ ہمیں فکر ہے، نہ کوئی پروگرام ہے. لیکن ان اللہ والوں کا جو روحانی کنیکشن ہے اور جو روحانی نظام ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ قطب الدین کو وہاں بھیج دیا. کہا او قطب، تجھے دلی کو دلی بنانا ہے، دل والوں کی دلی بنانا ہے. اب قطب الدین کی محنت تھی کہ اسی دلی میں وہ آیا جو اجودھن سے آیا، تو اسے دلی نے سنبھالا. وہ دلی سے سنبھل کر گیا. پھر اسی دلی میں کون بیٹھا؟ اب قطب کے بعد نظام آیا. اب نظام آیا، وہ بھی دلی سے چلا. پھر نظام کا نصیر آیا، وہ بھی دلی سے چلا. پھر نصیر کا کمال الدین علامہ آیا، وہ بھی دلی سے چلا. اب دلی ہی سے آگے بھی چلنا تھا. 2024 نہیں بلکہ 3000 بھی ہو سکتا ہے. لیکن انہیں پتا تھا کہ سینٹر تو دلی ہی رہنے والا ہے، اس لیے سینٹر نہیں بدلا. اب بدل گئے وہ جو آ کر کے بیٹھتے تھے دلی میں. اب بیٹھنے کے لیے چنا گیا. کس کو چنا؟ تو حضرت یحییٰ مدنی کو چنا گیا. یحییٰ مدنی کہتے اب مجھے مدینے جانا ہے، میری مٹی تو بقی کی ہے، لیکن وہ دلی والوں، میں تمہیں مایوس نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں یتیم بے سہارا نہیں چھوڑوں گا. ارے میں نے اپنے کلیم اللہ کو بٹھا دیا ہے دلی میں. اب کلیم اللہ نے بٹھایا نظام الدین اورنگ آبادی کو. اور یہ نظام الدین اورنگ آبادی کون ہے؟ یہ نظام الدین اورنگ آبادی یہ صدیقی ہے، صدیقی ہے. اور نظام الدین اورنگ آبادی نے بٹھایا فخر الدین کو. اب فخر الدین نے جسے تراشا، اللہ کی قسم خواجہ فخر پاک جیسی دلی اللہ دوبارہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. وہ کیا دلی تھی کہ ایک طرف شاہ ولی اللہ ہے، وہ کیا دلی تھی کہ ایک طرف مرزا مظہر جانے جانا نقش بندی ہے، کہیں سہروردیت ہے، کہیں نقش بندیت ہے، کہیں قادریت ہے، لیکن راج کر رہا ہے فخر الدین چشتی. مرزا مظہر جانے جانا کی نماز جنازہ بھی پڑھائی فخر الدین چشتی نے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے ہمارے وہاں جو خانقاہ کا نظام ہے، وہاں نہ ذات پوچھی جاتی ہے، نہ برادری پوچھی جاتی ہے، نہ حسب و نسب پوچھا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی کا مسلک پوچھا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی کا دھرم پوچھا جاتا ہے. میں بہت محتاط لفظ بول رہا ہوں، توجہ کرنا. اور خیر اس لیے بھی میں آج ٹینشن فری ہوں کہ اگر علماء موجود نہ ہو اور کچھ بول جاؤ تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا اور سننے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا
کہ نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا. اب بچے تو نہیں سمجھیں گے، لیکن ماشاءاللہ جو سر ہلا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. لیکن جب علماء موجود ہیں تو الحمدللہ یہ علماء ہمارے لیے رحمت ہے. کیا ہے بولو؟ رحمت ہے. کیسی رحمت ہے یہ علماء؟ کیسی رحمت ہے؟ ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں یہ کافروں کی عزت نہیں کرتے، انہیں پاس بٹھاتے نہیں، لیکن ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اہل اللہ کو، وہ بٹھاتے بھی ساتھ ہیں، کھلاتے بھی ساتھ ہیں. کہا بات کیا ہے؟ اب نور محمد محربی کا جواب سنو. فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ علماء کی نظر اس کے کفر پر آ کر رک جاتی ہے. علماء کی نظر اس کے کفر پر ہوتی ہے، اور ہماری نظر اس کے کفر پر تو بعد میں پڑتی ہے، پہلے اس کی حقیقت پر پڑتی ہے، اس کی مظہریت پہ پڑتی ہے. اب سمجھ والے سمجھ گئے، سمجھ والے سمجھ گئے. لیکن ایک چیز یہاں پر عرض کر دوں، اس لیے کہ علماء بیٹھے ہیں نا. کسی نے آ کر کے کہا حضور یہ بتائیے کہ شریعت والے افضل ہے یا طریقت والے؟ علماء بہتر ہے شریعت والے یا طریقت والے؟ توجہ کرنا. تو فرماتے ہیں طریقت کی اصل شریعت ہے. ہاں طریقت کی اصل شریعت ہے. اور فرمایا آج تک تم نے کسی صوفی کو دیکھا کہ اس نے کسی مولوی کو پھانسی پہ چڑھایا ہو؟ آج تک. لیکن تم نے دیکھا کہ کئی علماء نے صوفیوں کو پھانسی پہ چڑھایا، اور وہ صوفی چڑھ گئے کیونکہ انہیں شریعت کا پاس تھا. شریعت کے احترام میں، شریعت کی ناموس کی حفاظت کے لیے صوفی چڑھ گیا سولی پر. پتہ یہ چلا کہ یہ علماء کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گی. ہاں قیامت تک رہے گی. اور اسی لیے ہمارے حافظ منیر بڑے ہوشیار ہیں. کہا جام تو چشتیت کا پلایا جائے گا، رنگ تو چشتیت کا ہوگا، لباس بھی چشتیت کا ہوگا، لیکن جو پیالہ ہے جس میں جام پلایا جائے گا وہ پیالہ شریعت مصطفیٰ کا ہوگا، شریعت محمدی کا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں آج میں نیلا لباس پہن کر آیا ہوں، یہ سارے بچے بھی نیلے ہو رہے ہیں، اور آسمان بھی سفید سفید ہو گیا تھا کل. میں نے کہا آج اے آسمان تو بھی سلیمانی ہو جا. تو آسمان نے بادل ہٹا دیے اور اپنی نیلی جو رنگت ہے، نیلا فلک ہے. اور یہ نیلا جو رنگ ہے اس کو آپ معمولی مت سمجھو. میں خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے جب بغداد پہنچا تو ایک شعر، کئی کلام الحمدللہ لکھنے میں آئے، ایک شعر میں نے لکھا کہ تیرا فرمان مریدوں پہ ہوں میں سایہ فگن، تیرا فرمان مریدوں پہ ہوں میں مثل فلک، تیرا فرمان مریدوں پہ ہوں میں مثل فلک، نیلا گنبد رہے آباد میرے غوث پیا. بتا دیا یہ جو گنبد نیلا ہے، نیلا تو بلا وجہ نہیں ہے، ارے یہ نیلا ہی ہے جس نے آسمان کو بھی نیلا کیا ہے. اور جہاں جہاں تک یہ نیلی فلک کی چادر تنی ہوئی ہے وہاں تک عبد القادر کا تصرف موجود ہے. جیسے آسمان ہے. اچھا شاہ اللہ بخش توسوی جو خواجہ سلیمان توسوی کے پوتے اور آپ کے خلیفہ،
ان کی روح، وہ اکثر نیلی لنگی پہنا کرتے تھے، نیلی تہبند، بولو نا سبحان اللہ، نیلی تہبند پہنا کرتے تھے۔ تو کسی نے آ کر کہا حضور کیا سلسلے کی پہچان ہے یہ نیلا رنگ؟ اللہ اکبر، مجھے مفتی اعظم یاد آ رہے ہیں، مفتی اعظم کے پاس بھی کوئی پہنچا تھا، کہا تھا حضور ہم دیکھتے ہیں ہر پیر نے، ہر خانقاہ نے اپنی ٹوپی الگ، اپنی پگڑی الگ، اپنا رنگ الگ، حضور آپ بھی اپنے مریدوں کے لیے کچھ دیں۔ کہا میرا تو رنگ وہی ہے جو گنبد خضرا والے نے عطا کیا ہے، ہاں میرا کوئی الگ نہیں ہے، جو شریعت میں ہے، جو سنت میں ہے، میرا رنگ وہی ہے۔ اور وہ جواب جو مفتی اعظم نے بعد میں دیا، وہی جواب خواجہ اللہ بخش توسوی نے پہلے دیا۔ فرماتے ہیں او یہ نیلا ہمارا رنگ نہیں ہے، ہم ضرور نیلے رنگ کی تہبند پہنتے ہیں، ہمارے خاندان میں یہ چلن ہے۔ کہا ہمارے سلسلے کی پہچان جاننا ہے، ہمارے سلسلے کی او چشتیوں، یہ چشتیت کی کسوٹی ہے، ہاں اور اس کسوٹی سے ہٹ جائے پھر لاکھ اپنے نام کے آگے چشتی لگائے، وہ چشتی ہو نہیں سکتا۔ خواجہ اللہ بخش توسوی فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ اب نعرے نہیں لگے گے، ہاں اب نہیں لگے گے نعرے، ہاں ہاں، اس لیے ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہمیں ڈھول والی چشتیت پسند ہے، ہاں بھنگڑے والی چشتیت پسند ہے، دھمال والی پسند ہے۔ اور جہاں شریعت کی بات آئے، سن لو قسم خدا کی، آج اگر شریعت بچی ہے تو یہ چشتی بزرگوں کا احسان ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہندوستان آزاد ہے، یہ جو ہندوستان آزاد ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی آزادی میں جو شہید ہونے والے ہیں ان میں ایک نام سید حسن عسکری کا ہے جو خلیفہ ہے حضرت سلیمان چشتی کے۔ اور یہ جو آج ہم اور آپ بہت بڑا نام سنتے ہیں، فضل حق خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی، آپ نے انہیں کیسے دیکھا یہ آپ جانے۔ میں کہتا ہوں اکثر، اس لیے کہ 15 اگست آ رہی ہے نا، حضرت اشارہ فرما دیجئے گا وقت ہوتے ہی، ہاں اس لیے کہ وہ رنگ والی محفلوں میں دیکھا نہیں جاتا، ترتیب نہیں ہوتی پھر، ہاں تو 15 اگست آ رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے جائیں گے، نعرے لگائے جائیں گے۔ میں کہا یار یہی تو ہماری محفلوں کی کمی ہے کہ پوری نظم پڑھی جا رہی ہے، پوری غزل پڑھی جا رہی ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ غزل کا مقطع تو پڑھ رہے ہیں، مقطع تو سب کو یاد ہے، مطلع ہی صاف ہو گیا ہے۔ ہاں یہ جو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے تو اس کا مطلع اگر کوئی ہے تو اس مطلع کا نام فضل حق خیر آبادی ہے، اور فضل حق خیر آبادی کا پورا خاندان مرید ہے حضرت اللہ بخش توسوی کا، اللہ بخش توسوی کا۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، کچھ لوگ معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی ہے نا، یہ کرامتوں والا پیر تھا، ہاں کرامتوں والا پیر۔ بھائی مفتی صدر الدین آزردہ سے پوچھو، مفتی صدر الدین آزردہ سے پوچھو کون ہے پیر پٹھان، ہاں فضل حق خیر آبادی سے پوچھو کون ہے پیر پٹھان۔ اور فضل حق خیر آبادی نے فصوص الحکم جس کے پاس پڑھی، محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے فصوص الحکم، کس کے پاس پڑھی معلوم ہے فضل حق خیر آبادی نے؟ وہ پڑھی ہے
حضرت سید حافظ محمد علی خیرآبادی کے پاس، اور یہ محمد علی خیرآبادی بھی غلام اور خلیفہ ہے خواجہ سلیمان توسوی کے۔ ہاں، اب فصوص الحکم تو انہوں نے پڑھائی ہے فضل حق خیرآبادی کو، لیکن یہ سید محمد علی خیرآبادی جنہوں نے بخاری مکے میں پڑھی، مشکات دلی میں پڑھی، کوئی کتاب کہیں پڑھی، ہم نے پوچھا اے سید محمد خیرآبادی ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ نے مسلم بھی پڑھی؟ کیا صحیح مسلم بھی آپ نے پڑھی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ سنو کہ میں نے صحیح مسلم اپنے مرشد خواجہ اللہ بخش توسوی سے پڑھی ہے۔ ہاں، یہ مت سمجھنا ہاں کہ خواجہ اللہ بخش توسوی یہ پیری مریدی کرنے والے کا نام ہے، نہیں نہیں، یہ اس شہباز کا نام ہے کہ علم میں بھی جس کی کوئی برابری نہیں، روحانیت میں بھی جس کی کوئی برابری نہیں۔ ایک بات عرض کر رہا تھا میں، دلی، ہاں یہ دلی بڑا اہم شہر ہے، ہاں دلی بڑا اہم شہر ہے۔ جب خواجہ نور محمد مہاروی پہنچے پڑھنے کے لیے، اب دیکھیے ہوتا یہ ہے، اکثر ہوتا ہے، بچوں ذرا توجہ ادھر کرنا، توجہ ادھر، استاد کی اگر خصوصی کسی شاگرد کے اوپر نظر پڑ جائے تو کچھ بچوں کو حسد ہو جاتا ہے۔ حسد مت کرو، رشک کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ توجہ جو اس پر پڑ رہی ہے تمہارے رشک کی وجہ سے تم پر بھی پڑ جائے۔ ہاں، رشک کرو اور دعا کرو اللہ اسے اور ترقی دے، ہاں اور ترقی دے۔ اب نور محمد مہاروی آئے، چیمی گوئیا شروع، کانا پھوسی شروع، کیونکہ دلی ہے، دلی ہے، یہاں تو ترکی بھی آتے ہیں، یہاں تو افغانی بھی آتے ہیں، ہاں یہاں تو راجستھانی بھی آتے ہیں، یہاں تو پوری دنیا آ رہی ہے، ہاں بخارا سے بھی لوگ آ رہے ہیں، یہاں سرندیپ سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ کہا حضرت یہ جو ہے نا نور محمد پتہ ہے آپ کو اس کی برادری کون سی ہے؟ کہا کون سی ہے؟ کہا کھرل برادری کا ہے۔ ہاں، اور یہ قوم کیسی ہے پتہ ہے؟ حضور یہ مویشی چراتے بھی ہیں، چراتے بھی ہیں، ہاں چراتے بھی ہیں، اور لیکن دیکھیں استاد کیسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا استاد کی نظر میں سب ایک ہے، کوئی بھی شاگرد ہو۔ فرمایا او تو کہتا ہے کہ نور محمد مویشی چرانے والی برادری سے تعلق رکھتا ہے؟ ارے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ نور محمد پورا پنجاب لے گیا۔ تو مویشی تک رکھا ہے، پورا پنجاب کا بادشاہ نور محمد کو بنا دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی پنجابی ہے ہی نہیں۔ بلکہ ایک چیز بتا دوں میں بھیا، پنجاب کی جو دھرتی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے بھی پنجاب کو یاد کیا ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ پنجاب رحمت کا۔ ہاں، اور یہاں رحمت نہیں ہوگی تو کہاں رحمت ہوگی؟ کہاں رحمت ہوگی؟ اب کہا پورا پنجاب لے گیا۔ اور ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، ذرا توجہ چاہوں گا۔ فرماتے مکھن لے گیا پنجابی۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ یار مکھن سمجھتے ہو یا نہیں آپ لوگ؟ ہاں، لگتا ہے کسی مکھن لگانے والے کے ساتھ آپ کا بیٹھنا نہیں ہوا ہے۔ آج لوگ مکھن لگانے والوں کو پسند کرتے ہیں، ہاں خوشامد جو کرے۔ ہاں، فرمایا مکھن لے گیا پنجابی،
مکھن لے گیا پنجابی اور چھاچھ پیے سنسار. ہاں پورا کریم تو لے گیا وہ. اور نور محمد مہاروی کون ہے سنو, ان کے پیر بھائی خواجہ فخر کے دوسرے خلیفہ ہے, جہاں سے میں آیا ہوں وہ جے پور کا قطب الاقطاب سید ضیاء الدین چشتی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نور محمد وہ ہے کہ نور محمد جیسا خواجہ فخر کا کوئی دوسرا خلیفہ نہیں ہے. ہاں کوئی دوسرا خلیفہ نہیں. اور اگر کسی کو خواجہ نے اپنے بعد چشتیت کا خرقہ دیا ہے تو وہ نور محمد مہاروی ہے. آپ دیکھیں نا, یہ حسینی سید ہے. مولانا ضیاء الدین چشتی حسینی سید ہے, لیکن بات وہی ہے نا بھئی, سید تو سید ہے ہی. ارے سید کو کوئی اور کیا سید بنائے گا؟ اور میں تو سمجھتا ہوں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو سید کو سید بنائے. وہ تو پیدائشی سید ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں کیا عقیدہ دیا, یہ کالے کپڑے کالے دل والے کہتے 12 امام 12 امام. امام نے کہا اوے تیرے 12 امام کا عقیدہ تیرے پاس رکھ, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ہاں یا رسول اللہ تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے نور محمد مہاروی ہے. بس اب اختتام کی طرف چلتے ہیں. نور محمد مہاروی نے ایسی مہار پکڑی. اگر آپ ان کے مرید ہونے کا واقعہ دیکھیں نا, وہ خوشی سے مرید نہیں ہوئے, زبردستی ہوئے. جی آپ بھی کہیں گے یار عجیب بات ہے, زبردستی بھی کسی کو. ہاں کیونکہ حکم یہی تھا کہ ایسے شہباز کا شکار کرنا اسے جانے مت دینا, اس لیے کہ وہی ہے جو اس سلسلے کو چمکائے گا. ہاں اس کے ذریعے اس سلسلے کا نام ہوگا, اس کی تعلیمات آگے بڑھے گی, اسے جانے مت دینا. وہ فخر جہاں ہوگا, اس سلسلے کو آگے بڑھائے گا. اب خواجہ مہاروی نے اسے پکڑا. کیسے پکڑا؟ آئے تھے مناظرے کے لیے. انہیں کسی نے بتایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شوق تھا بچپن ہی سے. ہاں بھائی جس نے اوچھ میں پڑھائی کی ہے, کوٹ مٹھن میں پڑھائی کی ہے, پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پڑھائی آدمی کو کیسا بنا دیتی ہے. ہاں پڑھائی کیسا بنا دیتی ہے. وہ خواجہ سلیمان توسوی کے مدرسے میں 2 بچے لڑ رہے تھے. 2 بچے لڑ رہے تھے تو خواجہ صاحب نے دونوں کو بلایا. کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا خبردار آج کے بعد اسے بھی آدھی روٹی دینا, اسے بھی آدھی روٹی دینا. تمہیں لڑنے کے لیے نہیں, یہاں میں نے پڑھنے کے لیے بلایا ہے. یہ خواجہ سلیمان توسوی نے فرمایا تمہیں پڑھنے کے لیے بلایا. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میں کہ خواجہ نور محمد مہاروی نے حضرت خواجہ سلیمان توسوی کو کیسے اپنی گرفت میں لیا. شہباز بھیا یہ کوئی کبوتر نہیں ہے, یہ کوئی چڑیا نہیں ہے جسے کوئی پکڑ لے. ہاں میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا یار کون سی چڑیا ہے. ہاں یہ ہے شہباز. اور شہباز بھی وہ شہباز نہیں جو مردار کا گوشت کھاتا پھرے, یہ وہ شہباز ہے جو شہباز چشتیت ہے. ہاں بلکہ خواجہ فخر نے جو جملے کہے تھے وہ جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. خواجہ فخر نے فرمایا کہ اسے ضرور اپنے دام میں لینا, اس لیے کہ وہ مملکت ولایت کا سلیمان ہے.
کس کا سلیمان ہے وہ؟ مملکت ولایت کا۔ خیر دوستو بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں، توجہ، آئے تھے مناظرہ کرنے، پیر کی نظر پڑی۔ یہ ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہ جو ادارہ ہے دارالعلوم ادارہ سلیمانیہ رحمانیہ سہروردیہ بستی، جی سمجھنے والے سمجھ گئے۔ ہاں آپ کہیں گے حضور کہاں سے آ گیا سہروردی؟ میں نے کہا پتہ ہے، اوچ میں جہاں اس شہباز کا شکار کیا تھا نور محمد نے، وہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، وہ آستانہ ایک سہروردی پیر کا ہے جو سرخ پوش تھا۔ یہ جو تمہارے سروں پہ سرخ نظر آ رہا ہے، یہ نسبت بھی وہی سرخ پوش جلال الدین بخاری۔ بھئی مرید تو کہیں اور بھی کر سکتے تھے نا، آستانے پہ ہی مرید کیا، اور مرید کیا تو کوئی نہیں، یہ دو کے علاوہ تیسرا نہیں۔ میں نے کہا او نور محمد مہاروی، ہاں یہ اتنی کس کے مہار پکڑی ہے، اور یہ جلال الدین بخاری سرخ پوش سہروردی کے پاس ہی کیوں پکڑی ہے؟ کہا میں تو میرے سلیمان کو چشتیت کا فیض دوں گا، اور یہ مزار والا اسے سہروردیت کا فیض دے گا۔ ہاں یہ دونوں فیض مل رہے ہیں، یہ دونوں فیض مل رہے ہیں۔ خیر ماشاءاللہ، اب ایک بات میں بتاؤں آپ کو، دیکھیے دلی، سبحان اللہ، ہاں بھیا یہ لنگر کا جو معاملہ ہے نا، ہاں چشتی بنا لنگر کے ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ لینا۔ ہاں کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جتنا تم لنگر پہ خرچ کرتے ہو اتنے میں آپ کسی ادارے پر خرچ کریں، آپ اتنے میں کسی دارالعلوم پہ خرچ کریں، آپ اتنے میں کسی جو ہے وہ یتیم خانہ بنائیں۔ بھیا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک کہیں کا جاگیردار تھا، وہ فتوحات پیش کرتا، اور میرے خواجہ کیا کرتے، فتوحات آتی وہ یہ کہتا کہ اس سے مسجد بنانا ہے، اور خواجہ صاحب کیا کرتے، اسے بانٹتے۔ اب خواجہ اللہ بخش توسوی نے اسے الگ کر لیا اور مال لا کے پٹک دیا مسجد کا۔ خواجہ صاحب نے کہا یہ کیا ہے؟ خواجہ سلیمان یہ کیا ہے؟ کہا حضور مسجد کا سامان ہے۔ کہا او بھیلے، بھیلیا، بھیلیا کہتے ہے نا، بھیلیا پنجابی میں، او بھیلیا اسے اور کچھ سوجھی نہیں، ارے یہ اس نے لایا ایک مسجد بنے گی، اور میں جو کر رہا تھا یہ اس سے بھی بڑھ کر کے کئی مسجدیں بنا دیتا میں ان غریبوں پہ خرچ کر کے۔ تو یہ چشتیت کا، بلکہ میں ایک چیز یہاں پر آپ کو بتا دوں، کچھ جگہوں پر جانا ہوتا ہے تو لوگ دروازے سے باہر بھیج دیتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ ہاں تو ایک شخص آیا، کہنے لگا بابا نظام الدین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے وہاں کھانا پینے کا بڑا انتظام ہے۔ کہا حضور کی حدیث ہے، توجہ سے سننا، جو کسی کے پاس گیا اور وہ بھوکا پیاسا لوٹا تو گویا وہ مردے سے مل کے آیا۔ یہ حدیث خواجہ نظام الدین نے بیان کی۔ پتہ یہ چلا کہ کنجوس مردے ہوتے ہیں جنہیں ایک گلاس پانی اور چائے پلانا نصیب نہیں ہوتا، اور جو زندے ہوتے ہیں وہ صبح بھی کوئی آ جائے تو اسے دوپہر کا کھانا کھلا کر کے بھیجتے ہیں۔ اور خواجہ صاحب کے وہاں، خواجہ سلیمان کے وہاں جو نظام تھا، 2000 طلاب، 50 استاد، 500 فقراء، اور کبھی کبھی جتنے طلاب ہوتے اتنے ہی فقراء، یعنی 5000 لوگوں کا کھانا صبح بھی بن رہا ہے اور
شام بھی بن رہا ہے۔ ایک تھوڑا سا دماغ چڑھا ہوا، دیکھیں یہاں بہت سارے لوگ ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم بھی ادارہ چلاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا، جو کچھ دے دیتا ہے نا اور پھر اس کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہ ہو، یہ کیوں، یہ یہاں کیوں، وجہ کیا؟ وہ گرمی بولتی ہے، وہ گرمی بولتی ہے۔ میں نے اگر اس ادارے کو اتنا دیا ہے تو یہاں میری منمانی چلے گی، میرا حکم چلے گا۔ چشتی ایسے پیسے کو جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں، ہاں ایسے پیسے کو جوتے کی نوک پہ مارتے۔ کیوں؟ کیونکہ خواجہ سلیمان چشتی کے وہاں ایک شخص آیا، سوداگر تھا، کہنے لگا اتنی ساری فتوحات ہے، اگر ہم نہ دیں تو پھر حضرت کا تو لنگر ہی نہ چلے، لنگر ہی نہ چلے۔ جانتے ہو خواجہ صاحب نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا اگر میں ان لوگوں کی تنخواہ مقرر کروں، اس زمانے میں 200 سال پہلے ان کی تنخواہ مقرر کروں اور 10,000 اور 15,000 ماہانہ دوں، تب بھی میرے مرشد نے اتنا نوازا ہے کہ میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ ہاں وہ دست غیب تھا، وہ دست غیب تھا۔ اب اس کا دماغ سیدھا کرنا تھا نا، اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نذرانہ دیتا ہوں اس لیے جلسہ ہوتا ہے، میں نذرانہ دیتا ہوں اس لیے مدرسہ چلتا ہے، اس لیے بچے پلتے۔ میں کہتا ہوں ابے بے وقوف، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بچے جو کھا کر دعا دیتے ہیں اس سے تیرا کاروبار چلتا ہے، تیرا گھر چلتا ہے، تیری نسلیں پلتی ہے۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ اب خواجہ سلیمان توسوی نے کہا ذرا اندر جا کر کے میرا مسلح لے آ۔ جان گئے دل میں کیا تھا۔ اب اس نے مسلح اٹھایا، عقل حیران، مسلح کے نیچے دریا بہ رہی ہے۔ یہ چشتی بزرگوں کا مسلح بڑا کرامتی ہوتا ہے، ہاں کبھی نیچے شکل ہو جاتی ہے، ہاں یہ چشتیوں کا مسلح ہے، ہاں یہ ایرے غیرے پیروں کا نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے اپنے مریدوں کو کہے نماز نہ پڑھو۔ ارے خواجہ سلیمان توسوی کے خلیفہ اللہ بخش صاحب تو اتنے جلالی تھے کہ اگر کوئی پیر آ جائے اور نماز میں مسجد میں نہ آئے تو مریدوں کی بھی کٹائی ہوتی تھی، پیر کی بھی کٹائی ہوتی تھی۔ بھائی پٹھان ایسے ہی تھوڑی ہے، ہاں شریعت مقدم ہے۔ واہ بھائی پیری مریدی کر رہے ہو، فجر میں سوئے ہو، اور جب پیر ایسے ہیں، ہاں بلکہ خواجہ سے دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت بھی خواجہ سلیمان نے نہ تو مغلوں کی طرفداری کی، نہ تو بظاہر سکھوں سے کوئی لڑائی کی، اس لیے کہ سکھ پورے پنجاب پہ قابض ہو رہے تھے، مغل کا دیا بجھ رہا تھا دلی میں، اور انگریز دن بدن اسٹرانگ ہو رہے تھے۔ لیکن اس وقت کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا فرد بنے گے، فرد سے افراد بنے گا، افراد کو تیار کروں گا، قوم سدھرے گی، اور قوم سدھرے گی اعمالکم عمالکم۔ آپ نے اس حدیث کو فالو کیا، بلکہ آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فرمایا آقا نے یا رسول اللہ، کسی بزرگ نے دیکھا آقا یہ آپ کی امت ماری جا رہی ہے، یہ آپ کی امت کو لوگ قتل، آقا مدد کیجئے۔ آقا نے فرمایا یہ میری امت کے اعمال ہے، اسی طرح کٹے گے، اسی طرح مرے گے۔ ہاں یاد رکھو ہم دوش دیتے ہیں نا، یہ حکومت وہ، میں کہتا ہوں اپنے آپ کو سدھار لو، باقی تو تم سدھر جاؤ تو آگے سب سدھرا ہوا ہے۔ یہ ہے چشتیوں کی تعلیم۔ اب دوستو باتیں بہت ہو گئی، ایک آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ نظر، دیکھیے یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، کیا مناتے ہیں؟ زور سے بولے نا، یہ بھی دین ہے چشتیوں کی۔ اعلیٰ حضرت نے شعر کہا،
600 سال بعد کہا، 700 سال بعد کہا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مثل فارس نجد کے. بچوں اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا پڑھو گے. ہاں، اور کسی شاعر کا پڑھوں تو بے شک مت پڑھنا، اس لیے کہ آج کل خطرات بڑھ گئے ہیں کہ کہیں دوبارہ کلمہ نہ پڑھنا پڑ جائے، دوبارہ نکاح نہ کرنا پڑ جائے. ایسے ایسے اٹھ پٹانگ شاعر پیدا ہو چکے ہیں اور ایسے شعراء، لیکن یہ اعلیٰ حضرت ہے. ہاں، آنکھ بند کر کے پڑھو، آنکھ بند کر کے. کہا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سنائیں گے نا انشاءاللہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. اب یہ چشتی جسے دلی میں خواجہ نے بٹھایا، قطب الدین، پورے چشتیوں کا جذب ایک طرف، تنہا خواجہ قطب کا جذب ایک طرف. کیا کیا انہوں نے؟ اپنے مرشد کے عرس کی محفل، چشتی کے عرس کی محفل بعد میں انہوں نے جو محفل سجائی وہ ربیع الاول کی میلاد مصطفیٰ کی سجائی. ہاں، معمول مطابق محفل چاند دکھا، محفل سج گئی. ہاں بھائی، کسی اور بزرگ کا عرس نہیں. ہم جو 15 کو عرس مناتے ہیں خواجہ بابا فرید، بابا قطب کا، تو یہ بعد میں نا، لیکن یہ تو بابا قطب ہے. ہم جو صابر پاک کا عرس مناتے یہ بعد میں. یہ اس وقت چاند نظر آیا، محفلیں شروع. اب 10 تاریخ کو محفل سجی. توجہ، تاریخ کون سی ہے؟ مہینہ کون سا ہے جو آنے والا ہے؟ ہاں، یہ چشتیت کی دین ہے جو میلاد مصطفیٰ کی بہاریں ہیں. 10 کو محفل شروع ہوئی. یہ محفلیں عرس مرشد نہیں تھی. ہاں، آپ دیکھ لیجئے کتابیں، کوئی اور محفل نہیں، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی رسول اللہ سے بڑا پیر ہو تو اس کا جشن اتنا بڑا مناؤ. توجہ توجہ. عرس سلیمانی بھی ہوگا، عرس اللہ بخش توسوی بھی ہوگا، عرس اشرفی بھی ہوگا، عرس قادری بھی ہوگا، عرس برکاتی بھی ہوگا، عرس نقشبندی بھی ہوگا، عرس وارسی بھی ہوگا، عرس مداری بھی ہوگا. سب ہوگا، لیکن سارے عرس بعد میں، پہلے عید میلاد النبی. اس لیے کہ یہ ہر پیر کے پیر کا عرس ہے، یہ غوث کے بھی پیر کا عرس ہے. ہاں، اور جتنا خرچ اس میں کرو اتنا کسی میں نہیں. اب قوال نے پڑھا، کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر. اب ایسا وجد آیا، ایسا وجد آیا. میں معاف کروں اگر ایک بات کہوں تو، اس پورے مجمع میں باطنی وجد ہوگا کسی میں، لیکن جو چشتیوں کا ظاہری رنگ ہے نا، وہ اب تک مجھے دیکھنے نہیں ملا 1 گھنٹے میں. ہاں، چشتیوں کا رنگ الگ ہوتا ہے. وہ وجد آیا خواجہ صاحب کو، کہا پھر پڑھ، پھر پڑھ، پھر پڑھ. سنتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے، ہوش آتا کہتے پھر پڑھ. اور وہ پڑھنے والے بھی کیسے تھے، پڑھ کر چلے نہیں جاتے تھے،
پڑھ کر چلے نہیں، حضرت بے ہوش ہو گئے تو چلو. ان کا ادب یہ تھا کہ مرشد نے حکم دیا ہے. اب مرشد ہوش میں آ کے دوبارہ کہہ سکتے ہیں میں یہی بیٹھا رہوں گا. نہ طہارت کے لیے جا رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں، بلکہ میں ایک بات کہہ دوں، 4 دن 4 رات گزر گئی، 5واں دن آیا. میں تو کہتا ہوں سننے والا بھی ولی تھا اور سنانے والے بھی ولی تھے، ورنہ کوئی 4-5 دن بغیر کھائے پیے بیٹھ سکتا ہے؟ یہاں تو حلق سوکھنے لگتا ہے. حضرت چائے پلاؤ، ہاں حضرت چائے پلاؤ، یہ دیکھ رہے اتنی دیر سے پڑھا ہوں. 4 دن 4 رات گزر گئی، 5واں دن آیا، خواجہ صاحب پھر ہوش کا، پھر پڑھ. کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگرس. یہی شعر چل رہا ہے، یہی شعر چل رہا ہے. بعض بزرگوں نے یہ لکھا کہ جب پہلا شعر پڑھا جاتا تو سانس رک جاتی، دوسرا شعر پڑھا جاتا سانس دوبارہ جاری ہو جاتی. یہی سلسلہ چل رہا ہے. میں نے کہا او قطب الدین ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب ملا جب تک دم میں دم ہے، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اب یہی 12 ربیع الاول آئی توسا شریف میں، بس بات اسی پہ اتمام. کہاں آئی؟ ذرا زور سے بولو نا. توسا شریف میں. تاریخ کیا ہے؟ بولو نا. 12 ربیع الاول توسا شریف میں آئی. تاریخ حال یہ ہے کہ پورے توسے میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں. پورے توسے میں وہ بھیڑ، وہ بھیڑ، وہ مجمع، وہ گیدرنگ. حضرت کا جو معمول تھا، معمول سے پہلے ایک شخص آ گیا، حضور چلیے باہر، مخلوق پہ رحم کیجئے. حضرت نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے. کہا حضور چلیے. کہا بات کیا ہے؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ کل ہر کسی نے ایک آواز غیب سنی کہ جو 12 ربیع الاول کے دن سلیمان کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہے. صرف جنتی بولے گا سبحان اللہ. ہاں، اور یہ جتنے سبحان اللہ بول رہے اللہ شاہ سلیمان کے صدقے سب کو جنتی بنا دے. ہاں جنتی ہے. آپ کہیں گے یار مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو یار، کسی کو دیکھنے سے بھی جنت ملتی ہے. میں نے کہا ہاں ہاں، تم کسی کو دیکھنے کی بات کرتے. سراج الفقہا مفتی محمد اشرف ناگپوری رحمہ اللہ، ناگپور میں بارش نہیں ہوئی، آئے لوگوں کے ساتھ جمع ہوئے، ہاتھ اٹھائی، مولا میری آنکھوں میں جو صورت ہے، زور سے بولو نا، میری آنکھوں میں جو صورت ہے اے اللہ اس صورت والے کے صدقے بارش نازل کر. یہاں ہاتھ پھیرے نہیں تھے کہ پورا ناگپور ہندوستان جل تھل ہو گیا. کسی نے کہا مفتی مجیب اشرف صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے آخر کس کا وسیلہ پیش کیا؟ کہا میری آنکھ نے شہزادہ اعلیٰ حضرت، وہ بھی پیر پٹھان، وہ بھی پیر پٹھان، مصطفیٰ رضا کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے بارش نازل کی. ایک شخص مرا، پوچھا گیا اس سے کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے بخش دیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کہ کیا کیا تھا تو نے؟ کہ اللہ نے اس لیے بخشا کہ بایزید بستامی کو محبت کی نظر سے دیکھا.
اور سبحان اللہ آج توسے میں عید ہے. عید کیوں ہے کہ یہ ہزاروں لاکھوں آئے ہیں دیدار سلیمان کے لیے, اور آواز آ گئی جس نے سلیمان کو دیکھا اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.